بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کرنے والے کچھ کام اچھے کام بڑھا دیتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن جو گناہ کے کاموں کو کرتے رہے، چھوٹے بڑے جو کرتا رہا، اس کو چھوڑا یا نہیں چھوڑا، اصل تو یہ ہے، کیونکہ تو اللہ کی ایسی مہربانی ہے کہ جتنا کرتے تھے اتنا بھی کریں تو اتنی ڈھیر ساری نیکیاں بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے، جتنا کرتے تھے اتنا ہی کریں گے تو بھی اتنا زیادہ مل رہا ہے، 70 کا بھاؤ ہو گیا ہے، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب ہے نا یہ سب، تو اس میں ہم نہ بھی کریں تو خود بہت بڑھ کے ملنے والا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہم کر کے لیں گے، تو کر کے لے لو، کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات۔ لیکن رمضان آیا کیوں؟ رمضان آیا کیوں؟ کیا نیت تھی روزہ رکھنے میں؟ اچھا رکھیں گے، بہت اچھا رکھیں گے، یا صرف روزہ رکھیں گے؟ فضیلت کی بات تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دیا جائے، اور اللہ نے رمضان المبارک کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ خطاب جو ہے کہ متقی بن جاؤ، یہ ہر روزے دار کے لیے ہے، ویسے ہر ایمان والے پر روزہ فرض ہے، اور کسی پر نہیں فرض ہے تو اس کے حالات ایسے ہوں گے، وہ تو مفتی صاحب بتائیں گے، لیکن روزے سے جو چاہا جاتا ہے وہ یہی چاہا جاتا ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ جو سچی توبہ کر لیتا ہے اس کا نام متقی ہے۔ تو اب ہم حساب لگائیں کہ کیا ہمیں تقوی حاصل ہوا؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیا اور سچی توبہ کر لیا کہ اب آئندہ نہیں کریں گے؟ اگر نہیں کیا تو اب کر لیں، اگر ایک گھڑی بھی مل جائے تو موقع ہے، ابھی تو کئی دن باقی ہیں، اس لیے ہم اپنا حساب لگائیں، ہم بھی لگائیں، آپ بھی لگائیں کہ ہم متقی بنے کہ نہیں، اور یہ متقی بننا ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے۔ تو جو کام ہر ایک کر سکتا ہے، جاہل بغیر پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، وہ کام کتنا آسان ہو۔ ارے بھائی بہت سے کام ایسے ہیں کہ بے پڑھا لکھا آدمی نہیں کر سکتا، لیکن متقی بننا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، تب تو سب سے کہا جا رہا ہے متقی بنو۔ اور رمضان کا اثر پورے سال پہ پڑتا ہے۔ ہم نے بڑوں سے سنا کہ جیسا جمعہ گزرتا ہے ویسا ہفتہ گزرتا ہے، جیسا رمضان گزرتا ہے ویسے سال گزرتا ہے، جیسا حج ہوتا ہے ویسی زندگی ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے حاجی ذرا بھی بدلتے نہیں، بگڑ ہی جاتے ہیں، اور بہت سے حاجی بڑے متقی بن جاتے ہیں، جن کا مقبول ہو گیا متقی بن گئے۔ تو ہمارا رمضان اگر مقبول ہو گیا تو متقی بن جائیں گے، اور نہیں تو پھر روزہ رکھا تھا۔ ایک قسم بھی بیان کر دی کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک بتایا گیا متقی بن جاؤ، اور ایک بتایا گیا اس کے ایسے بھی لوگ ہیں صرف بھوکے رہتے ہیں، انہیں کچھ ملتا نہیں۔ تو اتنا ملتا ہے، بغیر مانگے ملتا ہے۔ بھئی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا تو فرض کا ثواب مل گیا، اور 70 گنا بڑھا کے ملا، تو ملا تو تھا، پھر ان کو ملتا ہی نہیں بھوکے رہنے کے سوا، تو کیا ہوتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جن کو رمضان کے مہینے میں بھوکے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور ایک دفعہ اگر سبحان اللہ کہا تو کتنی دفعہ کا ثواب ملا؟ 70 دفعہ کا۔ اور رمضان میں جو نماز نہیں پڑھنے والا سال بھر وہ بھی نماز پڑھ دیتا ہے، تو یہ بتایا گیا کہ ان کو کچھ ملتا ہی نہیں روزہ رکھنے کے سوا۔ تو ملا تو تھا، اس لیے کہ جب دے رہے تھے مل تو رہا ہے، ہر وقت مل رہا ہے، تو کوئی بات تو سوچنے کی ہے، اب بھی توبہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایمان دیا ہے جنت دینے کے لیے، ایسے ہی نہیں ملے گی کہ کسی کام کا کرنا مشکل ہے، لیکن کسی کام کا چھوڑنا بہت آسان ہے۔ گناہ چھوڑ دو متقی بن جاؤ گے۔ اب بتاؤ کچھ کرنا ہے؟ اب بھی ہم سے نہیں ہوگا۔ الاٹمنٹ صرف 2 قسم کا ہے، یا جنت یا جہنم۔ اب جو ہم الاٹ کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کرتے تو دوسرا راستہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اور توبہ کر لیتے ہیں، گناہ سے بچتے رہتے ہیں، پھر ہو گئے، پھر توبہ کر لیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، دوستوں، جوانوں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو، دین پر چلنا بہت آسان ہے، آسانی نہیں ہے، دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور واقعی گناہ چھوڑ دینا آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے۔ اللہ ہم سب کو اس رمضان المبارک میں کامل تقوی والا بنا کے اپنی کامل رضا عطا فرما دے۔